السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ پکا چلو۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک مہاجرین و انصار تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف گئے، اور پھر جو ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف گئے، اور پھر جو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور وہ جو مدینہ طیبہ میں انصار صحابہ اور وہ جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے، اللہ ان تمام سے راضی ہوا، اور یہ تمام صحابہ کی جماعت اللہ وحدہ لا شریک سے راضی ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے جیتے جی اس بات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ اللہ اصحاب محمد سے راضی ہو گیا، اور محمد کی سپاہ محمد کے صحابہ اللہ وحدہ لا شریک سے راضی ہو گئے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص اور وہ آدمی، وہ مرد، وہ عورت، وہ ہجڑا جس نے حالت ایمان میں نبی کریم جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پا لیا اور بحالت ایمان پھر اس کی موت ہوئی، یہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور وہ صحابہ جو مہاجرین صحابہ تھے اور وہ صحابہ جو انصار صحابہ تھے اور وہ جو ان کی اچھے طریقے کے ساتھ اتباع اور تابعداری کرنے والے تھے، اللہ ان تمام سے راضی ہوا، اور یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہوئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور یہ اپنے پروردگار سے خوش ہو گئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اصحاب کی جماعت میں ایک صحابی وہ عظیم الشان صحابی بھی ہیں، اور صحابہ سب کے سب ہی عظیم الشان ہیں۔ ان تمام عظیم الشان صحابہ میں وہ صحابی جس کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، جن کا نام نامی لے کر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جناب نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جس نے مشورہ دیا اور جب بھی دیا تو کم و بیش اللہ نے اس کے مشورے کے مطابق اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما دیا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے مشورہ دیا بدر کے کافر قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تو اللہ نے اس کے مشورے کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا، قرآن نازل کر دیا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے مشورہ دیا کہ نبی کی بیٹیاں اور نبی کی بیویاں اور آزاد مومنہ عورتیں پردہ کریں تو اللہ نے اس کے مشورے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما دیا۔ یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے کہ جب پیارے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ ہیں، احد پہاڑ کے اندر ہلچل ہوئی اور جنبش ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد تو ٹھہر جا، تھم جا، پرسکون ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے، اللہ اکبر کہ جس کے متعلق
پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یعنی سب وہ ہیں جن کو اللہ نے بھیجا۔ ہاں جی، صحابہ کی ساری جماعت میں تمام صحابہ اپنے آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، تمام صحابہ اپنے آپ اپنی مرضی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن یہ وہ صحابی ہے جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اللہ سے مانگا، یعنی یہ وہ ڈیمانڈ پیس ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے اس کی ڈیمانڈ کی، اور اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی محفل اور مجلس میں دار ارقم کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آ کر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہاں تک یاد کروں اور کہاں تک بتاؤں۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلوا دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہے کہ مسلمان چھپ چھپا کر دار ارقم میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب یہ مسلمان ہوتا ہے، جی اللہ اکبر، آگے آگے یہ پیغمبر کا جوان ہے، پیغمبر کا پہرے دار ہے، اور پیچھے پیچھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب ہیں، اور یہ کہتا جا رہا ہے، اے ابو جہل اینڈ کمپنی، اے کافرو، اگر بیویاں بیوہ کروانی ہیں اور بچے یتیم کروانے ہیں تو آ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحاب کو بیت اللہ کے مطاف میں نماز پڑھنے سے روکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، اللہ اکبر، کہ جنہیں ایران کے ابو لولو مجوسی فیروزی نے نماز کے دوران، نماز فجر میں نماز پڑھاتے ہوئے خنجر کے وار سے حملہ آور ہوا، اور ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسر حفصہ بنت عمر، حفصہ کا والد، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے خاوند 26 یا 27 ہجری کو مدینہ پاک میں شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور یہ شہادت کی موت تیرے نبی کے شہر مدینہ طیبہ میں آئے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا کو قبول فرمایا، اور انہیں مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوئے جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجوسی ایرانی غلام نے نماز فجر میں اندھیرے کی حالت میں خنجر سے وار کیا، اور یہ 26 یا 27 ذوالحجہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور عام مشہور یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ میری مراد خلیفہ ثانی حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے عظیم الشان، یہ عظیم المرتبت، عظیم درجہ اور عظیم مقام رکھنے والے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کا دور ایک نہایت ہی سنہری دور رہا، اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
ہر ایک مقام پر اسلام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ چند ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں سے سنہرے واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف فیصلے کیے اور مختلف قسم کے جرائم میں مجرموں کو سزا سے دوچار کیا۔ ایک آدمی تھا جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور دور حکومت میں ایک جعلی سرکاری مہر تیار کر لی، اور اس جعلی سرکاری مہر کے ذریعے اس نے بیت المال میں سے بہت سارا مال بھی نکلوا لیا۔ جب یہ مجرم پکڑا گیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اسے اس دھوکے، فراڈ اور چوری کرنے کے نتیجے میں 100 کوڑے لگائے جائیں اور اسے قید کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری فیصلوں میں سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حکومت کے اندر حضرت عمر نے ایک عورت کے متعلق یہ فیصلہ دیا کہ جس عورت پر زنا کروانا ثابت ہوا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، اور جب اس عورت کو لوگ سنگسار کرنے کے لیے لے کر چلے تو راستے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اور جناب علی نے پوچھا کہ اس عورت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ اس پر زنا کا جرم ثابت ہوا ہے اور اسے رجم کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تو جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو دوبارہ عمر کی عدالت میں واپس کیا اور جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ عورت تو دیوانی ہے اور پاگل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ عورت مجنون ہے، دیوانی اور پاگل ہے، اور حضرت علی نے حدیث بیان فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک وہ جو معصوم بچہ ہو، اگر کوئی جرم کر لے تو اس کے اوپر سزا لاگو نہیں ہوگی۔ ایک وہ جو کوئی سویا ہوا شخص ہو اور نیند کی حالت میں اگر کسی جرم کا ارتکاب کر لے تو اسے سزا نہیں ہوگی، اور ایک وہ جو پاگل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ کوئی جرم کر لے تو اسے سزا نہیں ہوگی۔ جب جناب علی نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور جناب عمر مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی تکبیرات پڑھنا اور ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری فیصلوں میں دور عمر کے اندر خلافت عمر اور حکومت عمر ابن خطاب میں ایک ایسی عورت کا کیس بھی لایا گیا کہ جس عورت نے شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک اور شادی کر لی۔ جس عورت نے شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک اور شادی رچا لی۔ ایسا تھا کہ وہ عورت خامد والی عورت تھی، اور اس عورت کو نہ طلاق ہوئی تھی، نہ اس عورت نے خلا لیا تھا، نہ وہ عورت بیوہ ہوئی تھی۔ ہاں جی، یعنی خامد مرا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی، اور اس نے خلا بھی نہیں لیا۔ یہ شادی شدہ خامد والی عورت ہے، اور اس عورت نے ایک اور مرد سے شادی رچا لی۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو حضرت عمر نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ اکبر! حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو رجم کر دو۔ یہ عورت زانیہ ہے، اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ ہاں جی، اور جس بندے نے اس عورت سے شادی کی تھی اس کے متعلق جناب عمر نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں، اور جس نے شادی کی تھی
اسے رجم اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس عورت کے شادی شدہ ہونے سے بے خبر تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم انہیں اپنے حالات پر دیکھیں ہیں جی تو ہمارے حالات میں کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی یہ کارنامہ سر انجام ہوا کہ عورت شادی شدہ ہے، نہ بیوہ ہوتی ہے نہ طلاق ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ عدت میں شادی کر لیتی ہے۔ تو حضرت عمر کے دربار میں اور عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا کہ عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک اور شادی رچا لی ہے۔ تو حضرت عمر کی عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، یہ زانیہ ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور جس بندے نے اس سے شادی کی ہے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور وہ بھی 100 کوڑے عمر نے اس صورت میں سزا دی کہ وہ آدمی اس عورت کے شادی شدہ ہونے سے بے خبر تھا۔ اگر وہ باخبر ہوتا تو عمر یہ فیصلہ دیتا کہ اس میاں صاحب کو، اس خان صاحب کو بھی کیا کر دیا جائے؟ رجم کر دیا جائے۔ اب رجم کیا ہوتا ہے ہر مسلمان جانتا ہوگا۔ جب کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، جب کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو پھر اسے سینے تک زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن بات یہ ہے کہ عدالت عمر کی ہو اور جج بھی عمر ہو، ہاں جی، جج بھی عمر ہو اور عدالت بھی عمر کی ہو تو یہ سزا دینا۔ جج بھی ایسا ہو، مجرم بھی ایسا ہو، سزا کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو سینے تک زانی کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور پھر مسلسل پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اس وقت تک پتھر برسائے جاتے ہیں جب تک کہ اس گناہ کا مجرم یا اس گناہ کی مجرمہ وہ مر نہیں جاتا اور مر نہیں جاتی۔ تو جناب عمر نے ایسی عورت کو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود شادی رچا لی، حضرت عمر نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ کسی نے صحابی رسول پر زنا کی تہمت لگا دی۔ معاشرے میں کئی بدبخت لوگ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، تو کچھ ظالم اور خبیث لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں صحابی رسول پر زنا کی تہمت لگا دی کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اب 3 گواہ پورے ہوئے اور چوتھا گواہ نہ ملا۔ جب بھی کوئی شخص کسی مرد اور عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو قرآن مجید نے 4 گواہ پیش کرنے کی پابندی لگائی ہے۔ ان لوگوں نے 3 گواہ پیش کیے اور چوتھا گواہ پیش نہ ہو سکا، برابر نہ ہو سکا، یا چوتھے کا وجود نہیں تھا، تو حضرت عمر نے ان 3 لوگوں کو ہاں جی کوڑوں کی سزا دی کہ جنہوں نے جھوٹی تہمت کا ارتکاب کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک آدمی کے قتل میں 1 سے زیادہ قاتلوں کو عدالت نے قتل کی سزا سنا دی، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو اشترک فیہ اہل صنعا لقتلتہم، اگر یہ پوری آبادی اور پوری بستی ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ میں ان تمام بستی والوں کو، میں ان تمام لوگوں کو قتل کروا دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمر سے راضی ہوا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اقول قولی ھذا